السلام علیکم۔ آئیے آج آپ کو اٹک جیل کی بیرک نمبر 3 کے قیدی نمبر 804 کے جرائم کی فہرست سنوائیں۔ اس کا پہلا جرم کہ جس کا عقدہ بڑی دیر بعد یعنی اب جا کر اس قوم پر کھل رہا ہے وہ ہے 1992 کا ورلڈ کپ جیتنا، اور وہ آج اتنا بڑا جرم بن گیا ہے کہ آج پی سی بی کو اس عظیم لمحے کی ویژول یادداشتوں میں سے اس کی تصویر غائب کرنا پڑتی ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا وہ بڑا جرم کہ اس نے اس وقت کی نا امید قوم کو کھیل کی شکل میں اتنے بڑے خواب کی تعبیر جو لے کر دے دی تھی۔ پھر اس کا دوسرا بڑا جرم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کینسر جیسے موذی مرض کے خلاف لڑنے کے لیے ایک انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل بنانا تھی۔ نہ صرف بنانا بلکہ اسے باقاعدہ ایک ادارے کی شکل میں چلانا، اور نہ صرف چلانا بلکہ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 2 اور شہروں میں اپنے اپنے وقت کے 2 جدید ترین کینسر ہاسپٹل مزید بنانا۔ اور کیوں نہ ہوتا یہ ایک جرم عظیم جب ایک طرف ساری دنیا کے ماہرین نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو دیوانے کا خواب ہے، یہ تو مجنون کی بڑ ہے، مگر وہ تھا کہ اسے خود سے بھی زیادہ اپنے رب پر یقین تھا، اور پھر اللہ کے بعد اپنی قوم پر۔ چنانچہ وہ سرخرو ٹھہرا، مگر شومی قسمت اس کی یہی سرخروئی اس کے جرائم کے دفاتر میں ایک اور عظیم اضافہ رقم کرنے کا باعث بنی۔ پھر اتنے جرائم کرنے پر بھی اس نے بس نہیں کی، بلکہ اس نے اس بے بس، بے حال اور بے نوا قوم کی پرسان حالی کا سوچا اور سیاست میں آنے جیسے جرم عظیم کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اور پھر اس بھونڈے انداز سے کہ جو عام سنت تھی، جو عام روش تھی، جو عام چلن تھا اور جو عام طریقہ تھا، یعنی گیٹ نمبر 4 سے انٹری مارتا، اس نے وہ نہیں کیا، بلکہ کمال ڈھٹائی اور بے شرمی سے 22 سال تک اس قوم کے جاگنے کا جوخم اٹھایا، اور پھر اس قوم کے ہی ذریعے اقتدار میں بھی آیا۔ لو کر لو بات، یہ کوئی طریقہ تھا اقتدار حاصل کرنے کا؟ اور پھر اس سب کے دوران اس قوم کی اگلی نسلوں کو پڑھانے کا بھی ایک اور جرم کر بیٹھا، یعنی نمل کالج اور نمل یونیورسٹی اس نے ایک بیابان علاقے میں بنا دی، اور اس کے بعد جب اقتدار میں آیا تو پہلی ترجیح غریب اور مسکین طبقے کو دینے کی پے در پے غلطیاں کرتا چلا گیا۔ کبھی احساس راشن کارڈ کی شکل میں، کبھی احساس صحت کارڈ کی شکل میں، کبھی احساس انکم پروگرام کی شکل میں، اور کبھی پناہ گاہیں اور لنگر خانے کھلوانے جیسے بڑے بڑے جرائم کر کے اپنا ٹھٹھا الگ سے اڑواتا رہا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اس نے وقت کے فرعون کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کا جرم عظیم بھی کر ڈالا، یعنی ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کر۔ اس کے علاوہ اس قوم کو شعور دینے کا جرم الگ۔ اس قوم کی ایک بڑی تعداد جو سیاست سے لا تعلق تھی اور جو سیاست کو شجرے ممنوعہ سمجھتی تھی، اسے نہ صرف سیاست میں لانے کا جرم بلکہ اس میں ایک بڑی تعداد یعنی خواتین کے ایک بڑے طبقے کو سیاست میں متحرک کرنے کا جرم، اور پھر سب سے بڑھ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسے فریضہ کی بحیثیت قوم ذمہ داری کی تلقین جیسا جرم، اور اس سے بھی بڑھ کر لا الہ الا اللہ کے فلسفے کی عام فہم تشریح وہ ناقابل معافی جرم ہے کہ جسے قیامت تک معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر وہ دن ہے اور آج کا دن اس کے جرائم کی رفتار نہ رکنے والی ہے۔ ان گنت بے شمار اتنے کہ ایک چھوٹی سی عدالت کے ایک سیشن جج کو بڑی پھرتیوں سے چابک دستیوں سے اسے سزا دے کر بھاگ کر لندن جانا پڑا، کیونکہ اس کے جرائم کی رفتار تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سال میں 200 سے زیادہ کیسز میں وہ مطلوب تھا۔ ایسے میں اس کے حق میں بہتر یہی تھا کہ اسے فی الفور چاہے انصاف کا قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے اٹک جیل میں بھیج دیا جائے، تاکہ کسی طریقے سے تو اس کے جرائم کی رفتار کم ہو سکے۔ لیکن اب پھر خبر چلی ہے کہ اس پر جیل میں بھی کچھ مزید جرائم کے مقدمات ہو چکے ہیں، یعنی وہ اتنا بڑا مجرم ہے
کہ جیل سے بھی جرم کرنے سے باز نہیں آتا۔ والسلام۔